الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اسی نسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا. اللہ کریم صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی سیرت مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا. سیرت کے جس پہلو پر بھی آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں ایک لامتناہی سلسلہ بڑا طویل موضوع ہے. جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں مختلف سیرت کے پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں اطاعت رسول پہ کچھ باتیں عرض کروں گا. اطاعت یہ تمام احکام شرعیہ کی اصل جڑ، بنیاد اور روح ہے. اگر اعمال کی ادائیگی ہو لیکن ان میں اطاعت نہ ہو تو وہ عمل کیا ہے؟ ضائع. ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز ایک عمل ہے کہ نہیں؟ عظیم عمل ہے، لیکن وہ اپنے وقت میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ شریعت نے ایک وقت مقرر کیا. اگر بندہ ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھتا ہے، عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھتا ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس نماز میں اطاعت نہیں ہے. ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز بے وضو پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوگی؟ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے. ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، دن کے بجائے رات کو روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ شمار ہوگا؟
ساری رات بالفرض یہ جاگ کر بھی گزارے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوئے، اللہ کے ہاں اس روزے کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے، اس لیے کہ اطاعت یہ ہے کہ روزہ دن کو رکھنا تھا۔ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ اصل میں جتنے بھی شریعت کے اعمال ہیں آپ ہر عمل پہ غور کریں، اگر اس عمل میں اطاعت نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں کبھی بھی عبادت نہیں بن سکتا۔ اب اطاعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اطاعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل مادہ ہے طوعن، طاء واو عین، اور طوعن کا معنی ہوتا ہے خوشی، مرضی یا مسرت۔ یوں سمجھ لیں اطاعت اس فرمانبرداری کو کہا جائے گا جو دلی مسرت اور خوشی کے ساتھ کی جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ اطاعت کہلائے گا۔ اطاعت کرنے والے کو اطاعت میں مسرت اور خوشی جب بھی حاصل ہوتی ہے جب اسے مطاع سے محبت بھی ہو۔ اب دیکھیں ایک بندے کا محبوب ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے، جب دل میں محبت گھر کر جائے تو اطاعت بندہ خوشی سے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت بالمحبت، اور یہی کامل اطاعت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہی وہ فطری اطاعت ہے جو جانوروں تک میں پائی جاتی ہے، اور یہی اطاعت بالمحبت قرآن کا مطلوب ہے۔ قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم محبت کرو، اطاعت کرو تو محبت کے ساتھ کرو۔ اتنی بات اگر سمجھ آ گئی ہے کہ اطاعت اصل میں وہ ہے جو محبت اور خوشی کے ساتھ سر انجام دی ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں بخوشی انہیں سر انجام دو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اطاعت ہے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، ہمدردی کا حکم ہے، تو بندہ ان تمام اعمال کو خوشی سے ادا کرے، اور خوشی سے وہی ادا کرے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ یہی مطلوب ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ اس کے ذریعے، اس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ اپنی امتوں کو بتا دو کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی۔ اس لیے قرآن نے ایک اصول بتایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، یہ حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو چونکہ رسول ہی سے اللہ خطاب کرتے ہیں، براہ راست اللہ کسی بندے سے خطاب نہیں کرتا، رسول کے ذریعے اللہ ان کی امتوں سے خطاب کرتے ہیں، یہ میرے احکامات ہیں، تم نے ماننے ہیں۔ تو درمیان میں واسطہ رسول آ گیا، اس لیے رسول کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے،
اور اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، بس یہی ایک تمہیدی بات ہے، پھر آگے میں اس پہ کچھ مثالیں دوں گا۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ امت کا ہر فرد اس نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یہ رسول کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی کی اطاعت یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نبی کی اطاعت حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت یہ ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اگر نبی کی اطاعت نہیں تو اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ حکم دیا اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ یہ رسول کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، اور اللہ نے انبیاء کو اختیار دیا کہ وہ اپنی امت کو اپنی اطاعت کی بھی دعوت دیں۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تو رسول کا کہنا ماننا حقیقت میں کس کا کہنا ماننا؟ اللہ کا کہنا۔ اس لیے اصل اور بنیادی چیز ہے اطاعت رسول، جس کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اطاعت رسول کس درجے تک موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور نبی کی اطاعت اس لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے نا، اور ہمارے سب سے پیارے محبوب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہم ہر عمل میں ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے محب تھے، اس درجے کی حضور سے محبت تھی کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ وہ حضور کی اطاعت کے بغیر تو قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ وقت کم ہوتا ہے، صحابہ کرام کی مثالیں پیش کرو، اور پہلے عرض کرتا رہتا ہوں مختصر سی بات ہوتی ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق دیتے، اصل چیز ہے عمل کی توفیق۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اس حد درجہ کرتے تھے کہ قیامت کی صبح تک اس کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا، اور صحابہ کرام کی اطاعت کی مثالیں وہ سیرت میں حضور کے فرامین میں موجود ہیں۔ ہر کام میں اطاعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے،
اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے کسی آدمی کے متعلق فرمایا اجلسوا، اس بندے کو بٹھا دو. حدیث میں غور کریں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے حضور نے نہیں فرمایا، کسی اور بندے سے کہا. عبداللہ ابن رواحہ نے حضور کی یہ بات جب سنی، کانوں میں آواز پڑی، اسی جگہ پہ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. صحابہ کی اطاعت تو دیکھیں، حضور کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی، صحابہ کے وجود پہ وہ عمل نافذ ہو جاتا تھا. اللہ ہمیں بھی حضور کی یہ اطاعت نصیب فرمائے. جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کی اس اطاعت کے اتنے حرص کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے اسے ایک دعا دی. آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، تیرے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اس قدر اطاعت ہے، اللہ اس اطاعت میں مزید اضافہ کرے. تو اصل چیز ہے اطاعت رسول. مسلمان قدم قدم پہ اللہ کے رسول کے اطاعت کے لیے تیار رہے. زندگی کے ہر شعبے میں آج ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے جب اطاعت کا وقت آتا ہے پھر سب سے پیچھے ہوتے ہیں. جو بندہ اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کی بات نہ مانے، اسے کوئی سچا محب کہتا ہے؟ سب کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. زبان سے کہتا ہے مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے. سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے قدم قدم پہ اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے، ننگے پاؤں ننگے جسم، دھاری دھار چادریں پہنے اور تلواریں لٹکائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. خستہ حال لوگ تھے، غریب لوگ تھے. آپ علیہ السلام نے ان کے اس فقر و فاقہ، اس خستہ حالی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے. پریشانی میں کبھی اندر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی باہر تشریف لے آتے ہیں. ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ اذان دو. اذان ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا. یہ حدیث بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک حدیث میں امت کے لیے کئی سبق ہوتے ہیں. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے سب سے پہلے سورہ نساء کی ابتدائی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے پھر اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اللہ نے اسی جوڑے سے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، سب اس کے بیٹے ہو. اور دوسری آیت حضور نے پڑھی، اے ایمان والو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے بھی کچھ تیار کرو.
اللہ کے پاس جانا ہے نا تو کچھ اعمال کا ذخیرہ بھی تیار کرو۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنے مفلس اور حاجت مند بھائیوں کی مدد کرو، وہ جو غریب لوگ آئے تھے، چاہے کسی کے پاس 1 دینار ہو، کسی کے پاس 1 درہم ہو، کسی کے پاس کھجور یا گندم کا 1 سا ہو، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 1 کھجور بھی ہے تو کھجور کے ٹکڑے میں سے بھی وہ اپنے بھائی کی مدد کرے۔ یہ حضور نے خطبہ دیا، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی اطاعت کا جذبہ دیکھا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے، چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ہر ایک نے حسب توفیق آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا مال جمع کروانا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کپڑوں اور کھانے کے 2 ڈھیر لائے۔ یہ صحابہ کرام میں صدقہ خیرات کا جذبہ تھا، اور یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ حضور نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی اتنی ترغیب دی کہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں لائے گا۔ اللہ کے نبی جس بات پہ قسم کھا کر ہمیں یقین دلا رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے۔ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سارے صحابہ نے حسب توفیق صدقہ لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جذبہ ہمدردی کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے اس مواخات اور بھائی چارے کو دیکھ کر، اور ان غریب لوگوں کی ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے یوں کھل اٹھا، صحابہ فرماتے ہیں جیسے سونے کا ٹکڑا چمک رہا ہو۔ ایک طرف صحابہ کی اطاعت دیکھیں، حضور کے ترغیب دینے کی دیر تھی کس طرح اللہ کی راہ میں اپنا مال صدقہ کرنے کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے صدقہ امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ مت کہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آج تو کسی کے پاس لاکھوں بھی ہے نا، اپنے سے بڑے امیر کو دیکھ کر کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں۔ ایک بات بتا دوں، ایک آدمی جس کی ماہانہ آمدن 3 لاکھ سے زائد ہے، یہ بڑی مضبوط جگہ پہ بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں، 3 لاکھ سے زائد آمدن ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے امیر آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے میں تو سبزی بھی خرید لوں تو بڑی بات ہے، صدقہ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے۔ العیاذ باللہ، کتنی بڑی ناشکری ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس بندے سے چھین نہ لے۔ ناشکری اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس پہ شکر کریں۔ یہ جو دیا کیا ہم اس کے مستحق تھے؟ بغیر استحقاق کے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس پہ شکر کرتے ہوئے اس مال میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کریں۔ اس لیے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ہر ماہ اپنی تجارت میں سے، اپنی ملازمت میں سے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں اور غریبوں پر صدقہ کریں گے۔ اس سے مال میں برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کریں گے۔ سارے صحابہ صدقہ لے کر آئے، امیر تھے غریب تھے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتے ہوئے دیکھ کر حضور کو کتنی خوشی ہوئی۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو ہمیں بتایا غرباء کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔
قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، جہاں پہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، تو اگلا لفظ کیا ہے؟ اگر یاد ہے تو پڑھ لیں ایک دفعہ، آتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے جب مومن بندوں کی صفات بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جائیں اللہ اللہ خیر سب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے مومن بندوں کی علامت یہ ہے، ایک طرف وہ نماز پڑھ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، دوسری طرف جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل نمازی وہ ہے جو ساتھ ساتھ خرچ بھی کرتا رہے، اس میں سخاوت کی صفت بھی موجود ہو۔ بخیل نمازی اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بڑی فضیلت سنائی ہے، بس آخری حدیث عرض کر کے بات ختم ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرتا ہے، کوئی بیوہ ہے کوئی مسکین ہے، مسکین جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے مسجد کے سامنے بیٹھ کر مانگتے ہیں یہ مسکین ہے، یہ جو آپ کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں دے دو کچھ دے دو یہ مسکین ہے۔ ہٹے کٹے صحت مند مرد بھی عورتیں بھی مانگ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ مسکین نہیں ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ امیر ہیں، شاید ان میں سے بعض صاحب نصاب بھی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اصل مسکین جس کی صدقے سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور کوئی اسے ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں دے کر اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قطعاً مسکین نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اصل مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی سامان میسر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے کسی کے سامنے اپنی حالت ظاہر بھی نہیں کرتا، اس وجہ سے لوگ بھی اسے کچھ نہیں دیتے کہ پتہ نہیں ہے اس پہ صدقہ لگتا بھی ہے کہ نہیں، وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اصل مسکین یہی ہے، تمہارے زکوٰۃ تمہارے صدقہ خیرات کا اصل مستحق یہی ہے کہ ایسے مسکین ضرورت مند باعزت لوگوں تک اپنے مال پہنچاؤ۔ اب خود فیصلہ کر لیں ہم کس حد تک اپنے صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات ایسے مسکینوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو جو بھی آ کر کھڑا ہو جائے میرے پاس کچھ نہیں ہے ہم اسی کو دے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے میری یہ بات پلے باندھ لیں، زکوٰۃ کی رقم بھی دینی ہے تو صحیح مستحق بندے کی تلاش کریں، اس تلاش کرنے پہ اللہ الگ اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ خیرات دینا تو ضرورت مند بندہ دیکھیں، جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھوکے مر جائیں گے کسی کے سامنے نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو کبھی تلاش تو کمی نہیں ہے، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور انہیں پہ خرچ کرنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا جو شخص بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہاد کرنے والے کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، جو بندہ سارا دن میدان جہاد میں تلوار لے کر کھڑا ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ادھر ایک بندہ خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اللہ اس کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا، یا اللہ اس کو اس قدر اجر دیتے ہیں جیسے ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ روزے رکھنا کوئی آسان ہے؟ چند دن رکھ کر دکھائیں اپنی غذاؤں کے مطابق تو بندہ بیٹھ جائے۔ ساری رات عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ بڑے کمزور ہیں۔
اللہ کسی کو 4 6 8 رکعت تہجد کی توفیق دے دے تو الحمدللہ۔ ساری رات کون عبادت کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو بندہ مسکین اور بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا اس قدر جذبہ تھا کہ حضور صدقہ کی ترغیب دیتے ہیں، صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں، امیر ہیں غریب ہیں، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں اطاعت نصیب فرمائے۔